السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے سنی حضرات پر داغنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف یہ حضور کی وفات کی تاریخ ہے، نہ کہ حضور کی ولادت کی تاریخ۔ تو یہ دیکھو، سنی حضرات 12 کو حضور کا میلاد مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ حضور کی وفات کے دن خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں، اور حضور کی وفات کی خوشی منانا یہ تو شیطان کا کام ہے، نہ کہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک اعتراض کر کے لوگوں کو میلاد منانے سے روکنے کی ناپاک کوشش ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اسی کا جواب اس مختصر ویڈیو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بغور سماعت فرمائے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ حضور کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، یعنی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ نمبر 375، اور اسی طرح سے سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 58، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 411، تاریخ طبری، سبل الہدیٰ، زرقانی، اور اسی طرح سے عیون الآثار، مستدرک للحاکم، دلائل نبوہ اور دیگر کتابوں میں اس بات کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضور کی جو ولادت کی تاریخ ہے، پیدائش کی تاریخ ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب یہ کہ حضور کی وفات کی تاریخ کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی سن لیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی تاریخ یہ 2 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ 2 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 228، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ نمبر 474، اور مرقات شرح مشکات اس کی جلد 11 صفحہ 238۔ ان تمام تر کتابوں کے حوالوں سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول ہے، اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کی جو تاریخ ہے وہ 2 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ ہے ہی نہیں، لہذا اس طرح کی ناپاک کوشش کے ذریعے سے سنی حضرات کو روکنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ حضور کی وفات 12 کو ثابت ہی نہیں ہے۔ البتہ بعض کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے حوالے سے علماء نے تحریر فرمایا کہ یہ کچھ کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے، بعض کتابوں میں، مگر محققین کی رائے یہ ہے، یعنی تحقیق کرنے والے علماء کی رائے یہ ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور حضور کی وفات جو ہے یہ 2 ربیع الاول کو ہے۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کے مولویوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کی جو وفات ہے، حضور کی وفات کی تاریخ 12 کو ثابت ہی نہیں ہے۔ نشر الطیب اس کے صفحہ نمبر 241 پر موجود ہے۔ سبل الہدیٰ جلد 12 صفحہ نمبر 305 پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں، پہلا تو یہ مانتے نہیں کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی، چلو مان لیتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی، تو پھر ہم کو یہ شریعت کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے انتقال پر سوگ منانے کا حکم صرف 3 دن ہے۔ البتہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ تو ہم حضور کی وفات پر سوگ کیوں منائیں، غم کیوں منائیں؟ ہم تو الحمدللہ حضور کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔
اور اگر مان بھی لیں تو پھر سوگ منانے کا حکم صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں۔ اور شریعت میں خوشی منانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب چاہے آپ خوشی منا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، وفات بھی جمعے کے دن ہوئی، لیکن کیا کہا گیا کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، مومنوں کی عید ہے، خوشیاں مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرا انداز میں نماز جمعہ کے لیے جاؤ، غسل کرو۔ تو اسی دن وفات ہے، اسی دن آپ کی پیدائش بھی ہے، لیکن وفات پر غم نہیں منایا جا رہا بلکہ خوشی منائی جا رہی ہے، جمعے کو سیلیبریٹ کرایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور کی وفات پر غم کیسا؟ حضور تو جس طرح دنیا میں باحیات تھے، اسی طرح سے الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر منور میں زندہ ہے، باحیات ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو وفات کا غم کیسا؟ اسی لیے الحمدللہ ہم سنی آقا کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔